الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالاعجاز والبیان وعلى صاحب اہلہ واصحابہ صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مولانا یوسف صاحب نے پشاور سے سوال کیا ہے کہ مسبوق شخص نے اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ سجدہ سہو میں سلام پھیر دیا اس کی نماز کا کیا حکم ہے، اور اگر غلطی سے پھیر دیا تب کیا حکم ہے؟ جب وہ باقی نماز امام کے علاوہ پوری کرے گا تو اس میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیے گا، مسبوق شخص نے اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو میں جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اگر مسبوق شخص نے سجدہ سہو میں امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دیا تو پھر فقہاء نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیر دیا، امام نے ابھی تک السلام علیکم نہیں کہا کہ اس نے سلام پھیر دیا اس سے پہلے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، یعنی جو ہی امام نے السلام علیکم اس نے بھی بالکل امام کے السلام علیکم کے ساتھ ہی السلام علیکم کہا، بالکل امام کے ساتھ پھیر دیا۔ اور تیسری صورت ہے کہ امام کے بعد پہلے امام نے السلام علیکم کہا، اس کے بعد اس نے السلام علیکم کہا، امام کے سلام کے بعد پھیر دیا۔ تو پہلی 2 صورتوں میں تو جب وہ باقی نماز پوری کرے گا الگ سے تو سجدہ سہو نہیں ہے، البتہ تیسری صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ عام طور پر چونکہ ہم جو سلام پھیرتے ہیں امام کے بعد تو امام کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں، ہم امام کے سے پہلے یا امام کے ساتھ بالکل ساتھ تو ایسی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ایسا کسی نے کیا سلام پھیر دیا تو چونکہ امام کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں تو لہٰذا ایسا پھر کرنا سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر بھول کر کسی نے ایسا کر لیا۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کی کچھ عرصے کی نمازیں رہتی ہیں، میرا بھائی مالدار ہے، وہ والد صاحب کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے، کیا وہ فدیہ مجھے دے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہو اور اس میں وصیت کی ہو پھر تو اس میں سے فدیہ دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر وراثت نہیں چھوڑی ہے، وصیت نہیں کی تو اولاد کے ذمے نمازوں کا فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دینا کوئی چاہے، کوئی صاحب استطاعت ہو تو دے دے، یہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ بیٹے ہیں اور آپ کے والد کا ہی فدیہ وہ دینا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ کو والد صاحب کا جو فدیہ ہے وہ نہیں دے سکتے، کسی اور کو دینا پڑے گا، آپ کو نہیں دے سکتے، کسی اور مستحق کو دینا ضروری ہے۔ قطر سے راشد بھائی نے پوچھا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک آدمی نے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے، وہ غسل جنابت کیسے کرے؟ آنکھ کا آپریشن کروایا ہے تو باقی بدن اگر دھونے میں غسل جنابت میں کوئی حرج نہ ہو تو باقی بدن تو وہ دھو لے، بتا اوپر کا جو حصہ ہے چہرے کا، اگر اس کے علاوہ باقی اعضاء چہرے کا باقی حصہ دھو سکتا ہے تو بھی دھونا وہ ضروری ہے اگر آنکھ میں فرق نہ پڑتا ہو۔ باقی آنکھ کا جو ہے وہ اگر آنکھ کو بھی دھونا میں حرج نہ ہو تو بھی دھو لے، اگر نہ آنکھ کا پھر صرف اس پر مسح پھیر دے۔ البتہ اگر پوری جسم سے نقصان بڑھنے کا خطرہ ہو یا باقی نیچے والے جسم سے نہیں اوپر پانی ڈالنے میں نقصان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں پھر باقی جو حصہ ہے نیچے والا وہ دھویا جائے اور اوپر جو ہے اس کی جگہ پر مسح کیا جائے، اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں اپنی بیوی میں کے چھوڑ آیا، گھر میں والدہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اسے طلاق دے دی، حالانکہ میں نے طلاق نہیں دی تھی، کیا طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ اس طرح کہنے سے دیکھیے گا، اگر آپ نے طلاق نہیں دی تھی، آپ نے والدہ کو جھوٹ بولا کہ میں نے طلاق دے دی تو اس صورت میں یہ جھوٹا اقرار ہے، اقرار کاذب ہے، اور جھوٹا اقرار کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کا اپنے والدہ سے یہ کہنا کہ میں نے طلاق دے دی حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی تھی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، آپ دونوں میاں بیوی کا رشتہ زوجیت بدستور برقرار ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے،
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.